بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل انشاءاللہ العزیز وضو کی سنتوں کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز وضو کے جو مستحبات ہیں انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ بہت سے مستحبات جو ہیں اوپر ضمناً ذکر ہو چکے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آج اس ویڈیو کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ پہلا مستحب عمل جو ہے وہ سماعت فرمائیں کہ دائیں جانب سے ابتدا کریں۔ جب بھی آپ نے مثال کے طور پہ ہاتھ دھونے تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں پھر الٹا دھوئیں، ایسے ہی جب آپ لوگوں نے بازو دھونے پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں پھر الٹا دھوئیں، ایسے ہی جب چہرہ دھونا ہے یعنی پاؤں دھونے، جو بھی آپ نے اچھا کام نیک عمل کرنا ہے تو اس سے آپ نے کس ہاتھ سے کرنا ہے؟ دائیں جانب سے ابتدا کرنی ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، دونوں رخساروں کے ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئیں۔ چہرہ جب دھونا ہے تو دونوں کو اکٹھا دھونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دونوں کو ایسے پانی ہاتھ میں لیا اور اکٹھا دھونا ہے۔ اور آگے میں بتاؤں گا کہ پانی ڈالنا کہاں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت مسئلہ مشہور ہو چکا ہے، آنکھوں کے اوپر ایسے پانی ڈال دیتا ہے پھر پورے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، جو لو جی اب ہم لوگوں نے منہ دھو لیا۔ تو خدا را ایسے کاموں سے بچیں، اور یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس سے آپ کا کیا ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا۔ اچھا، جب منہ دھونا تو سارا اکٹھا دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایسے پانی ڈال کے دونوں رخسار اکٹھے دھونا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور دونوں کانوں کا مسح ایک ساتھ کرنا جو ہے یہ بھی مستحب ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایسے ادھر مسح کر لیا آپ نے پھر ادھر کر لیا، ایسا نہیں، دونوں کا اکٹھا کرنا ہے آپ نے مسح۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، مسح کرنے میں بھی دائنے کو مقدم کریں، یعنی یہ جو دایاں کان ہے اس میں جب آپ مسح کریں گے پہلے اس میں پہلے انگلی ڈالیں پھر اس میں ڈالیں، پھر دونوں کے ایک ساتھ ہی انگلی اندر گھمانی ہے، کانوں کے باہر آپ نے ایک ساتھ ہی کرنا ہے۔ انگلیوں کی پشت سے مسح کرنے میں بھی دائنے کو مقدم کریں، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا ہے۔ آپ نے کس کا مسح کرنا ہے؟ گردن کا آپ لوگوں نے مسح کرنا ہے۔ وضو کرتے وقت کعبہ رو اونچی جگہ بیٹھنا جو ہے یہ بھی مستحب ہے، اور وضو کا پانی پاک جگہ گرانا یہ بھی مستحب ہے۔ اور پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر سردی میں یقین جانیے آج کل سردیوں کا موسم ہے تو ہم لوگ وضو کرتے ہیں یا تو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یقین جانیے سردیوں میں جو بندہ وضو کرتا ہے نا اس کو ڈبل ثواب ہے۔ تو اعضاء پر ہاتھ پھیرنا ہے کس میں؟ خاص کر سردیوں میں، گرمیوں میں نہیں بیان کیا گیا، سردیوں میں کیا گیا ہے۔ تو چاہے گرمیاں ہو چاہے سردیوں، آپ لوگوں نے احتیاط ہی کرنی ہے۔ مستحب عمل یہ کہ اچھی طرح ہاتھ پھیرے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو آپ لوگوں کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوگا تو جس چیز کے لیے آپ لوگوں کے لیے وضو کرنا ضروری تھا جب آپ اس کو ادا کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ الٹا آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، پانی کو پہلے تیل کی طرح چپڑ لینا، خصوصاً سردی میں۔ یعنی پہلے بھی پچھلے مسئلے میں بھی میں نے عرض کیا کہ اچھی طرح آپ نے جیسے تیل لگاتے ہیں جسم کے اوپر، سرسوں کا یا کوئی اور تیل لگاتے ہیں، اس کو اچھی طرح رگڑتے ہیں ہم، بازو کے اوپر لگائیں، چہرے پہ لگائیں، سر پہ لگائیں، جسم کے کسی بھی عضو پر لگائیں تو اچھی طرح رگڑتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پہلے پانی چپڑ لینا اچھی طرح، یہ مستحب عمل ہے۔ پھر اس کے بعد وضو سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ کی کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، خشک نہ رہ جائے۔ اور اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا، گاؤں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے بچے کو بھیج دیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ ٹوٹی پہ پانی بہت کم آ رہا تھا یا کہیں سے منگوایا یا اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ چھوڑنا یہ بھی مستحب ہے۔ وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا یہ بھی مستحب ہے۔ انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ جانا معلوم ہو ورنہ فرض ہوگا۔ یعنی انگوٹھی آپ نے ڈھیلی پہنی ہوئی ہے پھر بھی آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے اس سے نیچے پانی گزر جائے گا، پھر بھی آپ حرکت دے رہے ہیں تو یہ آپ کا عمل جو ہے یہ مستحب ہے۔ اگر انگوٹھی تنگ ہے، کوئی بھی زیور عورتیں پہنتی ہیں، مرد حضرات انگوٹھی
پہنتے ہیں یا گھڑی وغیرہ پہنتے ہیں، وہ بڑی سخت باندھی ہوتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، اس کو ڈھیلا کریں یا اس کو اتار لیں، یعنی اس کے نیچے سے پانی پھر گزارنا آپ کے اوپر فرض ہوگا۔ اگر گھڑی کھلی پہنی ہے، انگوٹھی کھلی پہنی ہے، آپ کو اتنا پتہ ہے کہ اس کے نیچے سے پانی گزر جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے اس کو حرکت دینا، اس چیز کو یا انگوٹھی کو، گھڑی کو، کوئی بھی زیور ہے، اس کو حرکت دینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا جو ہے یہ بھی مستحب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یا مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ عشاء کے ٹائم بہت سخت سردی ہو جانی ہے، یا مغرب ٹائم سخت سردی ہو جانی ہے، تو عصر کے ٹائم سورج نکلا ہوا تھا، جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا تو اسے خدشہ کہ سخت سردی کی وجہ سے میں کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں، تو وہ پہلے وضو کر لیتا ہے کہ میں ابھی وضو کر لیتا ہوں، تو یہ وضو کرنا جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مسئلہ ہمیں معلوم ہوا۔ اچھا، وضو کرنا کیسے چاہیے؟ اطمینان سے وضو کرنا چاہیے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوانوں کی طرح کرنا چاہیے اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا مشہور ہے۔ وضو جلدی کریں، ایسی جلدی نہ چاہیے جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو جائے، یعنی اتنی بھی جلدی نہ کریں کہ یا کوئی آپ کی کوئی سنت جو ہے وہ رہ جائے، یا مستحب کوئی عمل جو ہے وہ رہ جائے۔ تو خدا را جلدی کریں، یہ میں نہیں کہتا کہ نہ کریں، جلدی کریں، لیکن اتنی بھی جلدی نہ کریں کہ جس سے سنتیں جو ہیں وہ ترک ہو جائیں، مستحب بات آپ چھوڑ دیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں، تو خدا را پھر نقصان آپ لوگوں کا ہی ہوگا، ہمارا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا ہی ہوگا۔ اگر آپ سنتیں اور مستحبات ادا کریں گے تب بھی آپ کو بینیفٹ ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، فائدہ آپ ہی کا ہوگا۔ ہو سکتا ہے جلدی جلدی وضو کرنے میں ہو سکتا ہے یہ جو فرائض ہیں 4، ان میں سے کوئی ایسی جگہ خشک رہ جائے جس کی وجہ سے وضو ہی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سنتیں ادا کریں، مستحبات ادا کرنے کی وجہ سے وہ جو فرض کے اندر خشک جگہ رہ گئی تھی ہو سکتا ہے وہ ادا ہو جائے، تو اس سے یہ ہوگا وضو تو پھر آپ کو ہو جائے گا۔ سنت کا چلے ثواب آپ کو نہ ملا، مثال کے طور پہ نہیں ملا آپ کو، چلو مستحب کا نہیں ملا، لیکن آپ کا وہ جو فرض تھا وہ تو ادا ہو گیا، جو ایک جگہ پانی 2 بوندیں بہانا جو ضروری تھا وہ تو آپ کا ادا ہو گیا۔ تو اس سے سنت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ کپڑوں کو ٹپکنے والے قطروں سے محفوظ رکھنا یہ بھی مستحب ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ قمیض کے اوپر گرتے ہیں یا اور شلوار کے اوپر، یا تو یہ جو قطرے گرتے ہیں وضو کے، ان سے کپڑوں کو محفوظ رکھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا یہ مستحب ہے، اس کو کہتے ہیں چنگلی، اس کو گلا کر کے سوراخ میں ڈالنا جو ہے، کان کے سوراخ میں ڈالنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ جو وضو کامل طور پر کرتا ہو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو، اسے کموں، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں، گھائیوں، کونیوں کا بالتخصیص خیال رکھنا مستحب ہے، اور بے خیالی کرنے والوں کو تو فرض ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ موضع خشک رہ جاتے ہیں، یہ نتیجہ ان کی بے خیالی کا ہے، ایسی بے خیالی حرام اور خیال رکھنا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ قلعی کیا ہوا، کیا کیا ہوا؟ قلعی کیا ہوا۔ اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب رکھیں، اور تش کی قسم سے ہو تو دائیں طرف رکھیں۔ آفتابے میں دستہ لگا ہو تو دستے کو 3 بار دھو لیں اور ہاتھ اس کے دستے پر رکھیں، اس کے منہ پر نہ رکھیں۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ناک پہ پانی ڈالنا مستحب عمل ہے، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے، اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈالنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ یہ پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ صرف پانی لے کر
آنکھوں کے اوپر ڈال کے پھر پورے چہرے کے اوپر ڈال لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ یعنی آپ مستحب عمل کیا ہے، آپ نے کہاں پانی ڈالنا ہے، آپ نے پیشانی کے اوپر پانی، یہاں پر ایسے پانی یہاں پر ڈالیں، پھر پورے چہرے کے اوپر آپ لوگ ہاتھ گھمائیں۔ اگر جو بندہ، مثال دے رہا ہوں، آنکھوں کے اوپر پانی ڈالتا ہے، اس کا پیشانی کے اوپر پانی جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ پھر 2 بوندیں کیسے بہیں گی؟ 2 بوندیں کیسے بہیں گی؟ پیشانی سے، ماتھے کے اوپر سے کیسے بہیں گی؟ جب 2 بوندیں بہی نہیں ہیں، آپ نے اس کو تر تو کر لی ہے، جگہ تو آپ کی گلی ہو گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی جگہ تھوڑی سی بھی وال برابر بھی جگہ خشک رہے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس سے بچیں۔ پانی کہاں ڈالنا ہے؟ آپ نے ماتھے کے اوپر ڈالنا ہے، پھر پہلے پورے چہرے کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے اچھی طرح، کیونکہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، نہ کہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو خدا را جو لوگ صرف آنکھوں کے اوپر پانی ڈال کے تو کہتے ہیں جی ہم نے چہرہ دھو لیا ہے، پھر ہاتھ دھو لیتے ہیں، پاؤں دھو لیتے ہیں، سر کا مسح کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارا وضو ہو گیا۔ تو خدا را اس سے بچیں۔ پانی کہاں ڈالنا ہے؟ پیشانی پہ، یہ صحیح طریقہ، اور پانی نیچے کو آتا ہے، پھر اس کو ملتے جائیں آپ، تو آپ کا پورا چہرہ دھل جائے گا۔ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلا نصف بازو و نصف پنڈلی تک دھونا، یعنی جس جگہ تک بازو دھونا جو ہے فرض ہے اس سے اوپر تک دھو لینا۔ یہ جو ہے آپ کی جو اعضائے وضو ہیں، جتنا اوپر آپ دھوئیں گے وہ اعضاء آپ کے کل بروز قیامت چمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور جو بندہ 5 وقت کا وضو کرتا ہے، یقین جانیے وہ جس کالے کلر کا بھی ہو وہ بھی گورا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر نورانیت ہی ایسی آ جاتی ہے، اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو۔ تہجد پڑھنے سے آپ کے مزاج میں نرمی بھی آئے گی اور آپ کا چہرہ خوبصورت بھی ہوتا چلا جائے گا، اور اپنی زندگی کے اندر یہ معمول بنائیں۔ اچھا، اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ مستحب عمل جو ہے، مسح سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے سے ملائیں اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا واپس لائیں، اور کلمے کی انگلی کے پیڑ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں، اور انگوٹھے کے پیڑ سے کان کے بیرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں۔ ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا چاہیے کہ بوندیں بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں۔ خصوصاً صاحب مسجد میں جانا ہو کہ قطروں کا مسجد میں ٹپکنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہم بعض اوقات یہ وضو کرتے ہیں، وہ جلدی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جلدی وضو کرنا جو ہے، وہ جلدی وضو کر کے مسجد میں گھس جاتے ہیں، پھر وہ وضو کے قطرے جو ہیں وہ مسجد کے اندر ٹپکتے ہیں، گرتے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسا کریں، ایسے بازو صاف کر لیں، بازو آپ کیا کریں، صاف کر لیں۔ جب وضو کر کے فارغ ہوں تو پاک صاف جگہ پر وضو کے قطرے جو ہے نیچے ٹپکا دیں، پھر مسجد میں داخل ہوں۔ اگر زیادہ جلدی ہے تو پھر آپ کوئی کپڑا رکھیں، اس کے ساتھ آہستہ سے ایسے پھیر لیں تاکہ وہ قطرے جو نیچے گرنے والے ہیں وہ نیچے نہ گریں مسجد کے اندر۔ آپ مکروہ تحریمی یہ جو عمل ہے اس سے آپ بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیں، زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہوں، یہ بھی سنت ہے، اور ہر وضو کے دھوتے وقت یا مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر رہنا، یہ بھی سنت ہے۔ بسم اللہ کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ درود اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی کہنا سنت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور کلی کے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ناک میں پانی ڈالتے وقت پڑھیں، اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار، اور منہ دھوتے وقت پڑھیں، اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور دائنا ہاتھ دھوتے وقت پڑھیں،
اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اور بائیں ہاتھ دھوتے وقت اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ سبحان اللہ۔ سر کا مسح کرتے وقت پڑھیں اللہم اظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ سبحان اللہ۔ اور کانوں کا مسح کرتے وقت پڑھیں اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور گردن کا مسح کرتے وقت پڑھیں اللہم اعتق رقبتی من النار۔ سبحان اللہ۔ دائنا پاؤں دھوتے وقت پڑھیں اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ سبحان اللہ۔ بائیں پاؤں دھوتے وقت پڑھیں اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا۔ پڑھیں۔ یہ سب جگہ درود شریف ہی پڑھیں اور یہی افضل ہے، یا سب جگہ، یعنی یہ دعا پڑھ لیں، یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہوتی تو پھر آپ سب جگہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، تو اور درود پاک پڑھنا جو یہ سب سے افضل ہے۔ یہ جو آپ دعائیں پڑھیں گے ان سے بھی افضل کیا ہے؟ درود پاک ہے۔ وضو سے فارغ ہوتے یہ پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لیں کہ شفائے امراض ہے، کہ اس میں شفا ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے آپ پئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرمائے گا؟ آپ لوگوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا بھی پڑھ لیں، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ نہ جھٹکیں کہ شیطان کا پنکھا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس طرح کرنا جو ہے نا، وضو کرنے کے بعد ہاتھ جھاڑتے ہیں ہم لوگ، تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا پنکھا ہے۔ آپ شیطان کو ہوا دے رہے ہیں، شیطان کو راحت پہنچا رہے ہیں، شیطان کو سکون پہنچا رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ بچیں۔ وضو کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک اور عمل بھی کرنا ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دیں۔ وضو کے بعد میانی پر پانی چھڑک لیں، جس کے اوپر میانی پر پانی چھڑک لیں، اور یہ بھی مستحب عمل ہے۔ مطلوب وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ بھی مستحب